اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ علامہ اقبال کی مشہور نظمانہ نظم ہے جواب شکوہ۔ اصولی طور پہ تو پہلے بچوں کو شکوہ پڑھانا چاہیے تھا، اور یہ بھی علامہ اقبال کی دو نظمیں ہیں جن کو ہم ایک مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے شکوہ لکھی آپ نے تقریباً 1913 میں، اور پھر انہوں نے اس کا جواب، جب اس پر بہت زیادہ شور مچا اور مذہبی طبقوں نے خاص طور پہ اس پہ بڑا شور مچایا اور علامہ اقبال کو کافر تک کہا گیا کہ یہ علامہ نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اللہ کے سامنے شکوہ کہا ہے، تو پھر علامہ نے اس کا جواب بھی پھر خود ہی لکھا۔ یہ علامہ اقبال کا تعارف میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ ذات کے لحاظ سے، کیونکہ ان کا لفظ لکھا ہوا شیخ محمد اقبال، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا یہ لفظ شیخ جو ہے یہ شیخ بھی ہے، اس پر زبر لگائیں نا شین پر، یہ بن جاتا ہے شیخ۔ وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ ذات نہیں ہوتی، وہ استاد کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جو رہنما، رہبر، پیر طریقت، دینی لحاظ سے خاص طور پہ اس کو شیخ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں تو وہ شیخ بن جاتا ہے۔ شیخ ایک ذات ہے، سیالکوٹ میں بہت زیادہ شیخ لوگ پائے جاتے ہیں۔ شیخ ذات سے آپ لوگ بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ بھی ذات کے لحاظ سے کشمیری یا شیخ تھے۔ ولادت آپ کی ہوئی 1877 میں، اور پھر وفات آپ کی 1938 میں ہوئی۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا، یہ انڈرلائن کیجئے، بڑا مشہور نام آپ کو پہلے بھی ذہن نشین ہوگا، لیکن انڈرلائن کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاہم چیزیں۔ روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے آپ نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبر لے کے، یعنی اچھے نمبر لے کے پاس کیا، اور پھر مرے کالج میں آپ داخل ہوئے۔ مرے کالج سیالکوٹ کا ایک بڑا مشہور کالج ہے، آپ ریلوے روڈ کے اوپر ہی ہے، اور میں بھی اسی میں الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں۔ بی ایس سی تک میں نے 4 سال میٹرک کے بعد، 4 سال ایف ایس سی اور بی ایس سی، 2 سال ایف ایس سی کی اور 2 سال بی ایس سی کی میں نے ہمارے کالج میں پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ 1983 سے 85 اور 85 سے 87 تو یہاں یہ داخل ہوئے۔ انہیں یہاں پہ ایک استاد ملے، ان کا نام تھا مولوی سید میر حسن، بہت قابل استاد تھے۔ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت ملا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے اندر فارسی اور عربی کا ذوق پیدا کیا، یعنی شوق پیدا کیا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارا۔ ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں ایک اور استاد انہیں ملے، پروفیسر آرنلڈ، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ہیں، ان کو بھی انڈرلائن کر لیں، میر حسن کو بھی انڈرلائن کر لیں، شیخ نور محمد کو بھی انڈرلائن کر لیں، جس کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں، جو ان میں چھپا ہوا جوہر تھا، اس کو ان اساتذہ نے جوہری کی طرح تراشا۔ یعنی جو ہیرے کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں جوہری کہتے ہیں، ہیرے کو جوہر کہا جائے گا اگر کہا جائے تو وہاں بھی ایک استاد ان کو ملے، جس کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوں۔ اسی کالج سے انہوں نے ایم اے کیا، اور انہوں نے کچھ عرصہ تدریس کے فرائض سر انجام دیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ یورپ چلے گئے، اور وہاں بیرسٹری اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا۔ بیرسٹری یہ وکالت ہوتی ہے، آج کل تو وکلاء کا پیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیشے کو کتنا بے توقیر کر لیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک بڑا ہی معزز پیشہ گنا گیا جاتا تھا۔ علامہ قائد اعظم بذات خود بیرسٹر تھے بہت بڑے۔ تو ایک انہوں نے وہاں سے بیرسٹری میں ڈاکٹریٹ کی، اور ایک انہوں نے کی فلسفے میں۔ کل بھی میں سقراط، جو اس سے پہلے ٹاپک تھا سقراط پڑھاتے ہوئے آپ سے بات ہوئی تھی، تو اس میں نے فلسفے کا بتایا تھا کہ فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے، چیزوں کو کی حقیقت کو جو جاننے کا علم ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، یہ ڈاکٹر جو لفظ ہے نا، تو ٹیکنیکلی یا تکنیکی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر فلاں فلاں، اور ہم سمجھتے ہیں، جیسے کل ایک لفظ کی وضاحت میں نے کی تھی پچھلے لیکچر میں، کہ حکیم کا جو لفظ ہے وہ غلط العام ہو گیا ہوا ہے، کہ دیسی جڑی بوٹیوں سے جو علاج کرتا ہے اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے ساتھ بھی یہی حال ہے، جو علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ فزیشین ہوتا ہے، یعنی وہ دوائی دینے والا ہوتا ہے، وہ علاج کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر جو ہے یہ ٹیکنیکلی یا علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف پی ایچ ڈی جس نے کی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے، اسی لیے اس کی ڈگری کو ڈاکٹریٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چیزیں ہی الٹ ہیں۔
اب اس وقت ایک بھگت کبیر ایک پنجابی کے شاعر ہیں بڑے مشہور، اور سکھ ہیں ویسے یہ، ان کا بڑا ایک مشہور شعر ہے، اتفاق سے میرے ذہن میں اس کا بالکل بھی اس کا مفہوم تو آ رہا ہے کہ رنگی کو نارنگی کہیں اور دودھ جمے تو کھویا، اور چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرہ رویا۔ کوئی اس طرح کا شعر ہے، مجھے اب صحیح یہ میں نے نہیں پڑھ سکا، کہ رنگی کو نارنگی کہیں، کہ جو نارنگی ہم کہتے ہیں مالٹے کو، اس کا رنگ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں نارنگی کہ یہ بے رنگ ہے، اور دودھ جمے تو کھویا، کہتے ہیں کہ دودھ جم جائے تو خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دودھ جم جائے تو دہی بن جاتا ہے، دہی سے پھر گھی نکلتا ہے، اور گھی سے بہت توانائی اور صلاحیتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کا جو، یعنی بھگت کبیر کی بات ہو رہی ہے اپنے شعر میں، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں چیزیں ہی الٹی ہیں، زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنایا ہوا ہے، چلتی کو گاڑی کہیں، یعنی جو چیز چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں یہ گڑی ہوئی ہے، زمین میں گڑی ہوئی ہے، یعنی اس کو گاڑی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں شعر کے ساتھ چیزوں کے تضاد کو ظاہر کیا ہے، کہ ظاہری طور پہ چیزیں جو مشہور ہیں وہ اور ہیں، جو چل رہی ہے اس کو گاڑی ہوئی کہتے ہیں، جو دودھ جم جائے وہ بن جاتا ہے قیمتی، اسے کہتے ہیں یہ کھویا ہے، کھویا، دودھ جمے تو کھویا، یعنی کھو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، اور رنگی کو نارنگی کہیں، تو یہ سارا حال دیکھ کے تو دیکھ کبیرہ رویا۔ تو اسی طرح یہ ڈاکٹر کا بھی حال کل میں بتا رہا تھا کہ اصل لفظ جو ہے ڈاکٹر وہ کوئی اور ہے، اور جو معاشرے میں ہمارے ہاں جس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے وہ تو دوائیاں لکھنے والا شخص ہوتا ہے، وہ تو 4 سال MBBS آپ ڈگری کریں تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا مارکا سر کرنے والی بات نظر نہیں آتی، جتنا کہ اصل PhD کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جو دانائی اور حکمت ہوتی ہے۔ خیر یہ 2-3 اضافی چیزیں تھیں جو میں نے بتائی۔ واپس جب آپ آئے، یہ میں صفحہ نمبر 187 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 187، حصہ نظم ہے، اور اس کا یہ پہلی نظم جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے نا وہ ہے، تو میں اس کی کے درمیان میں تھا تقریباً کہ جب آپ یورپ گئے، وہاں سے پھر پیرسٹری میں فلسفہ اور پیرسٹری میں اور فلسفے میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، جب آپ واپس آئے نا، یہ تقریباً 1905 سے لے کے 1908 کا دور ہے، تو علامہ واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تو انہوں نے وکالت کی، لیکن پھر پیشے سے جلد ان کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے علامہ اقبال، تو لوگوں کے کیسوں کی وکالت کرنا ان کے معیار پر نہ، یعنی ان کی طبیعت سے اچاٹ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ پھر سیاست میں بھی دلچسپی لی، ایک مرتبہ مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اور اہم کارنامہ یہ تھا کہ 1930 میں انہوں نے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک وطن کی تجویز دی۔ الہ آباد ایک جگہ ہے ہندوستان میں، علی گڑھ کے قریب ہی سمجھ لیں۔ اب آپ کو چونکہ جغرافی کا بالکل بھی نہیں پتا تو تھوڑا سا میں جو ہے اس کا تعارف آپ کو بتاؤں کہ الہ آباد بھی اسی علاقے کی طرف ہے ایک، جہاں علی گڑھ پایا جاتا ہے، علی گڑھ ہے جہاں پہ۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں میں نے ان کو آن گھیرا، اور وہ پھر 21 اپریل 1938 کو اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اقبال وہ ہستی ہیں جس پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، انہیں دنیا مانتی ہے۔ بلکہ جرمنی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی جب ڈگری کی فلسفے کی، تو جرمنی کی تو کئی کہتے ہیں کہ جو شاہراہیں ہیں یا سڑکیں ہیں ان کے نام علامہ اقبال کے ہیں۔ این میری شمل ایک بہت بڑی اسکالر تھی جرمنی کی، ان کا نام اس میں بڑی مشہور ہوئی تھی، انہوں نے اقبال پہ ریسرچ کی تھی، تو دنیا جانتی ہے جی ان کو۔ تو دورہ یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہو گیا کہ وہ انہوں نے کس موضوع پہ شاعری کرنی ہے۔ جو دورہ یورپ نے ٹرننگ پوائنٹ کا کردار ادا کیا ان کی زندگی میں، انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اسی لیے وہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت کا پیغام دیا، عمل کا پیغام دیا، ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اور یقین کیجئے کہ آج مجھے پڑھنے پڑھانے میں تقریباً میری آدھی عمر گزر گئی، 25-26 سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے، اس سے کچھ عرصہ پہلے تک میں خود اسٹوڈنٹ تھا۔ اقبال کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے میرے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، میں خود کو
میرا خون جو ہے اس کی گردش تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ یہ حال میرا بچپن میں بھی تھا، 6 کلاس میں نے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ یاد کیا تھا، اور یہ حال میرا اب بھی ہے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ اگر اقبال نہ ہوتے نا اس علاقے میں، تو میں تو اردو کی شعر و شاعری کو ویسے پسند نہیں کرتا، تو اقبال نہ ہوتے تو ہم لوگوں کے پاس یہ وطن بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال کے وسیلے سے ہمیں اس طرح کی دولت یہ نصیب ہمیں نصیب ہمارے نصیب میں لکھ دی کہ ہمیں علیحدہ وطن مل گیا، اور آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ طرح طرح کے فلسفے بگارتے ہیں، اپنے ہی ملک کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اپنی ہی فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور اپنے ہی اداروں کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا، اتنی بڑی آزادی اور کہیں نہیں میسر جتنی ہمارے ہاں میسر ہے۔ افسوس ہم نے اس آزادی کی اور اس ملک کی قدر ابھی تک نہیں کی۔ بہرحال موضوع سے ہٹ نہ جائیں، تو اس لیے میں دوبارہ ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ میں پیج نمبر 188 پہ ہوں اس وقت۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع دیے، خیالات دیے، اسلوب دیے، فلسفیانہ خیالات دیے۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا۔ شاعر ہوتا ہی بہت بڑا شاہد ہے، یعنی مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو وہ پھر شاعری کرتا ہے نا۔ تو اقبال کا مشاہدہ بہت زیادہ قوی کا مطلب طاقتور تھا۔ وہ چیزوں کو دیکھتے، پھر انہیں اپنے الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے، الفاظ کی شکل میں ڈھال دیتے اس منظر کو، یا اس ایک رویے کو، یا اس ایک حالت کو جو وہ دیکھتے۔ منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا، کسی چیز کا منظر بیان کرنا، یعنی اس کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا، وہ بڑا ماہر تھے اس کام میں۔ اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ روایت آپ یہاں اس کو اس معنی میں لیں پرانی، یعنی یہ جدید اور قدیم کا بہترین امتزاج تھا، یعنی اس کا ایک بہترین کہہ لیں نمونہ تھا۔ امتزاج ویسے اس کا مطلب ہے مکس ہوا، اکٹھا کیا ہوا۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق کا مطلب ہے مشرق کا شاعر، یہ علاقہ مشرق کہلاتا ہے، مغرب والے اسے مشرق کہتے ہیں، تو انہیں مشرق کا شاعر ایک یہ ٹائٹل ملا یا لقب ملا۔ انہیں حکیم الامت یعنی امت کا حکیم، پھر وہی بات آ گئی، دوائیوں والا حکیم نہیں، دانا حکیم، دانائی والا۔ اور نباز فطرت، نبض کی جمع ہے نباز، اور نبض یہ جو ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھیں نا ہاتھ رکھ کے، تو یہ جو دھڑکتی ہے نبض، جو زندگی کی علامت ہے۔ تو نباز فطرت کا مطلب ہے کہ یہ فطرت یعنی زندگی کی حقیقت کو جاننے والے تھے، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور اس کی اصل حقیقت کی تہ تک پہنچنے والے تھے۔ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے کلام کا بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ زبور عجم ان کی کتاب جو ہے وہ فارسی میں بڑی مشہور ہے، اور ایران میں اقبال کو اقبال لاہوری کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے ایران میں، کیونکہ فارسی ابھی بھی ایران کی زبان ہے نا۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ آفاقی نظریات سے مراد ہے یونیورسل آئیڈیاز جو پوری دنیا میں، یعنی ایک عام سطح سے بلند سطح ہو گئے نا انسان کی، یعنی یوں سمجھ لو کہ آپ جتنا بلندی پہ چڑھتے چلے جائیں اتنا ہی منظر آپ کے سامنے بدلتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنی بلند منزلہ عمارت پہ کھڑے ہوں اتنا ہی چیزوں کی جو حقیقت آپ پر واضح ہو جاتی ہے، چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جتنا بلندی پہ انسان چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ آفاق یعنی آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر لفظی طور پہ میں اس کی وضاحت کروں تو آفاقی نظریات کا مطلب ہوگا بلند نظریات، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نظریات تھے وہ ہر دور میں اور ہر معاشرے میں اور ہر ملک میں اور ہر ثقافت میں قابل قبول تھے۔ تو ان کی تصانیف کا نام لکھے ہوئے ہیں، بال جبریل ہے، بانگ درا ہے، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، زبور عجم ہے، جاوید نامہ ہے، اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، پس جبائد کردہ اقوام مشرق ہے، مسافر ہے، پیام مشرق ہے، اور علم الاقتصاد یہ نثر میں ان کی ایک تحریر ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی پاکٹ منی سے چند پیسے بچائیے، علامہ اقبال کے کلیات خریدیے، ترجمہ اور تشریح والے، 500-600 650 یا میکسیمم 800-900 تک کی یہ کتاب آئے گی۔ اس کو پاس رکھیے اور اسے اب پڑھ کے تو زندگی کے معنی بھی سیکھیے، مسلمانوں کا ماضی بھی سیکھیے، تو بہت کچھ اس سے ملے گا۔ میں موضوع اور وقت کی
اندر رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگرچہ میں اس موضوع پہ بہت زیادہ بولنا چاہتا ہوں اور بول سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں ابھی وقت کی چونکہ قید ہے آن لائن لیکچرز کی وجہ سے، تو اس کو محدود کر رہا ہوں۔ آگے انہوں نے جواب شکوہ کا تھوڑا سا تعارف بھی لکھا ہوا ہے، اتفاق سے لکھا ہوا ہے انہوں نے بلو کلر میں، اور بلو کلر کے اندر بلو رائٹنگ لکھی ہوئی ہے، جو میرے لیے پڑھنی اس وقت تقریباً مشکل ہو رہی ہے، لیکن میں اندازے سے پڑھ دیتا ہوں۔ 1911 میں علامہ اقبال نے اپنی شورۂ آفاق نظم شکوہ لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال کے مجھے نہیں آگے سے پڑھے جا رہا مجھ سے، لیکن بہرحال اس میں وہی لکھا ہوگا، اقبال نے مسلمانوں کے زوال کے بارے میں لکھا اور اس پر تھوڑے سے گلے شکوے کے انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اس پر پھر بہت زیادہ چونکہ شور مچا، تو علامہ اقبال نے پھر اس کا جواب بھی لکھا، یہ بھی انہی دنوں میں لکھ دیا ہے علامہ اقبال نے۔ تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلا بند اس کا ہے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں کا مطلب ہے یعنی اس کے پر نہیں ہوتے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ میں ایک ایک بند کر کے اس کی تشریح کروں گا۔ اس کے تقریباً ہمارے یہ ایک طویل نظم ہے، لیکن یہ پوری پھر بھی ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کی۔ اس کے کم و بیش 13 جو ہے بند شامل کیے گئے ہیں، تو روزانہ کے 2-3 بند ہی ہو سکیں گے۔ علامہ کہتے ہیں، پہلے تو اس کی میں لفظی مفہوم بتا دوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ ایک انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہ پہلے مصرے کا مطلب ہوا۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، چونکہ وہ دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، وہ سچی بات ہوتی ہے، وہ حقیقت بیان کرنے والی بات ہوتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طاقت پرواز کا مطلب ہے اڑنے کی صلاحیت۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے یعنی وہ اصل میں بڑی مقدس چیز ہوتی ہے، وہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آسمان ہے، یعنی بلندی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ پاک ہے، پاکیزگی ہے۔ اس کو انہوں نے قدسی الاصل یعنی اس کی اصل یعنی بنیاد اس کی پاکیزہ ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، اسی لیے وہ بلندی کی طرف اڑتی ہے۔ رفعت بلندی کو کہتے ہیں۔ خاک سے اٹھتی ہے، اگرچہ وہ زمین پہ رہنے والے خاکی انسان کے دل سے نکلتی ہے، خاک یعنی مٹی کے بنے ہوئے انسان سے نکلتی ہے، لیکن گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، اور گزرنا یعنی آسمان سے گزرنا، یعنی زمین پہ رہنے والے انسان کے دل سے نکلنے والی وہ جو آواز ہے وہ اتنی پاکیزہ اور اتنی بلندی پہ جانے والی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ آسمانوں پہ سے گزرتی ہے پھر، اور آسمان والے بھی اس کو سنتے ہیں۔ اور عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا۔ اب علامہ اقبال جو میر اور غالب ہیں اور دوسرے جو شعراء ہیں انہوں نے بھی عشق اور محبت کی بات کی ہے، لیکن علامہ کے ہاں عشق اور محبت کے معنی ہی کچھ اور ہیں۔ علامہ اقبال دراصل بہت بلندی خیال کو معیار بناتے ہیں اپنا، اور وہ عشق اور عقل دو ایسے انسان کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بہت کم شعراء جس کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ وہ عشق کو محبت کی انتہا کہتے ہیں، اور عشق کا مطلب یہاں وہ اللہ کی ذات سے بندے کا وہ تعلق بیان کرتے ہیں جو اصل میں مقصد تخلیق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اشرف المخلوق تخلیق جو کی ہے انسان کی شکل میں، اس کے دل میں جو جذبہ عشق رکھا ہے، دراصل وہ اپنی معرفت کا جذبہ ہے کہ انسان کا دل کھنچتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے محبوب کی طرف، وہی اس کا محبوب ہے، اسی کے ساتھ اللہ کو وہ عشق کا نام دیتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں میرا عشق جو تھا نا وہ اتنا فتنہ گرو سرکش و چالاک ہے، یعنی اس کے اندر اس کی جو شدت ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں دریافت کرے۔ فتنے کا لفظ انہوں نے اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ نئی نئی باتیں، عشق جو ہے نا وہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس میں ہلچل ہوتی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ جو عشق ہوتا ہے نا وہ انسان کو ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سرکشی بھی کرے، چالاکی بھی دکھائے، فتنے بھی پیدا کرے۔ کس معنی میں؟
اس معنی میں کہ وہ اپنے خالق کی طرف جانے کا کوئی رستہ ڈھونڈے، جو بظاہر رستے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو علماء کہتے ہیں کہ عشق اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کریں اور اپنے محبوب سے مخاطب ہونے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈے۔ تو کہتے ہیں آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، جب میں نے یہ شکوے میں اپنا نالا لفظ جو ہے یہاں جو لکھا ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے چند پڑھے لکھے بچے کہیں کہ سر یہ نالا پلکھو ہے، یہ نالا لئی ہے۔ ہم اپنے دور میں جب پڑھا کرتے تھے نا تو پنجاب میں 5 دریا ہیں اور 5 نالے ہیں، سیالکوٹ کے 5 نالے مشہور ہیں، نالا پلکھو ہے، نالا دئی ہے، نالا ڈیک ہے، نالا ایک ہے اور نالا بسنتر ہے۔ یہ 5 نالے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ والا نالا ویسے نہیں ہے، یہ نالا ہے درد اور فریاد پر مبنی، یہ درد اور آہ پر مبنی ایک فریاد، ایک آرزو، ایک خواہش، یہاں نالا کا مطلب یہ آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال پہلے بند میں جو کہتے ہیں نا، اب اس کا مفہوم تشریح جو ہے وہ آپ اس کی اپنی خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، میں اس کی تشریح ہی کر رہا ہوں اس وقت، اور مزید تفصیل جب اس کی ہے وہ آپ کو میٹیریل مل جائے گا، بعد میں بھی کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی کر دوں گا، اس کی تصویریں بھی سینڈ کر دوں گا، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کے مطابق تشریح میں جو مختصر کر دیتا ہوں، جس کے بعد آپ اس کی مفصل تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ علامہ کہتے ہیں، اب اس کو میں نے جو جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ جب امتحان میں یہ بند آئے گا تو یہ بند اوپر لکھا ہوگا، نیچے آپ اس کے تھوڑے سے معنی لکھ دیں گے، جس کو آپ لغت کا نام دے دیں، مشکل الفاظ کے معنی دے دیں، اور پھر آپ کہیں گے کہ مدرجہ بالا بند شامل نصاب نظم جواب شکوہ سے لی گئی ہے، جو کہ علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق ایک نظم ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق اور نباز فطرت وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا، اور ان کی تاریخ پیدائش وفات تھوڑا سا 2 لائنوں میں یہ لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے کہ شکوے کے پہلے بند میں علامہ اقبال یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی ہی پر اثر ہوتی ہے، وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتی ہے، حالانکہ پرواز کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو پروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسان کے دل سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے۔ اور کیوں پہنچتی ہے؟ کیونکہ وہ قدسی الاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ بات ہوتی ہے، حقیقت کی تلاش کے لیے دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، لہٰذا وہ خاک سے تو اٹھتی ہے، یعنی زمین پہ رہنے والے خاکی انسان کے دل سے تو نکلتی ہے، مگر آسمان کی طرف سفر کرتی ہے، گردوں کی طرف سفر کرتی ہے، اور چونکہ انسان جو ہے وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کے اندر ایک جذبہ عشق بھی رکھا، وہ عشق اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے خالق کی تلاش میں نکلے اور اپنے خالق کی تلاش میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، تو انسان کا جو بےتابی ہے نا کہ جہاں سے وہ آیا تھا اور وہ زمین پہ آ گرا تھا، تو وہ آسمان پہ تو گرا دیا زمین پہ، تو وہ بےتابی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ پھر اس طرح طرح کی وہ طریقے ڈھونڈتا ہے جو اپنے خالق کی طرف، اس خالق کی توجہ اس کی طرف مبذول کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں خالق کو۔ تو کہتا ہے کہ میرا جو عشق ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جو میرے دل کے جذبات کا اظہار کرے، اور پھر جو میں بات کرتا ہوں، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو پھر وہ میری جو بات ہے نا وہ آسمان کو چیر جاتی ہے، وہ میرا جو درد بھری فریاد ہے وہ آسمان کو چیر کے سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے۔ اس میں آپ ایک واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا لا الہ الا انت سبحانک و انی کنت من الظالمین، یہ دراصل حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بالکل اس شعر کی تشریح میں فٹ آتی ہے
کیسے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پہ انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو مچھلی پانی سمندر کی تہہ میں چلی گئی اور یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی بہت بڑی تھی، تو یہ 40 دن اس کے اندر رہے، انتہائی تاریکی میں اور بالکل بند حبس والی جگہ میں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ زمین کی تہہ میں رہے، وہاں سے آپ نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ بے شک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں حد سے گزرنے والوں میں سے ہوں۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اپنی عاجزی کا اظہار اس دعا کے ذریعے سے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دعا مچھلی کے پیٹ سے نکلی اور سیدھی عرش الہی پہ پہنچی۔ تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس پورے بند کی تشریح صرف آیت کریمہ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ صرف ایک آیت کریمہ کی تشریح کریں اور اس بند کی تشریح کر لیں۔ ایک جگہ پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا پورا کلام جو ہے نا، اس میں کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں نے بھی علامہ اقبال کو الحمدللہ مدت ہوئی ہے پڑھتے ہوئے، ان کے ہر شعر کو آپ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈھونڈے تو وہ قرآن اور حدیث سے جا کے جڑ جاتا ہے وہ شعر۔ تو یہ جو شعر ہے یہ بالکل آیت کریمہ کی تشریح مجھے لگ رہی ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے پھر جو ہے یہ اپنا وجہ بیان کی ہے کہ جو میرا شکوہ تھا، جو میں نے کیا تھا، وہ میرے دل کی آواز تھی، وہ میرا عشق تھا اپنے رب سے۔ لہٰذا بعض لوگ اسے سمجھتے رہے کہ یہ سرکشی ہے میری، یہ میری نافرمانی ہے، یہ میری چالاکی ہے، یہ میری فتنہ گری ہے، یعنی میں نے ایک نئی بات کر دی ہے جو امت میں فتنہ ڈال رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دراصل میرے دل کی فریاد تھی جو میں اپنے خالق سے کر رہا تھا بحیثیت مخلوق اور بندے کے۔ اس کو میری بے ادبی اور میری نافرمانی نہ سمجھا جائے۔ یہی میرے جب میں نے اپنے دل کی فریاد بیان کی تو وہ اتنی پر اثر تھی کہ وہ سیدھی آسمان پہ پہنچی، اور وہاں سے پھر یہ جواب آیا، اور وہ جواب کو وہ پھر جواب شکوہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلے بند کا میں نے آپ کو ایک مختصر مفہوم بتایا ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ اس کی مفصل تشریح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب جتنا میں نے بتایا ہے آپ اتنا بھی لکھ دیں گے تو بہت ہے، تب بھی ہماری جو 4 نمبر ہے نا جو ہمارے، وہ بھی الحمدللہ کوئی نہیں کاٹ سکے گا۔ جتنا میں نے بولا ہے نا، آپ اس کو ریکارڈنگ کو روک روک کے بے شک لکھ لیں تو یہ بھی مکمل ہے جب ہم اس میں آیت کریمہ لکھیں گے۔ لیکن اس میں ایک المیہ بھی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ علامہ خیر وہ رہنے دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو یہ مذہبی کچھ لوگ ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ تر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ جو ہی وہ تھوڑے سے 2 جماعتیں یا 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا، تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نا دین سے دور کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ دین تو مولویوں کا کام ہے۔ تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ماڈرن بات کرتے ہیں، اور وہ ماڈرنزم کا نام لا دینیت رکھ لیتے ہیں، یعنی بے دینی۔ تو اگر ہم آیت کریمہ کا ذکر اس میں کریں تو ممکن ہے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کہے کہ یہ آپ نے کہاں اس کے اندر جو ہے وہ لگا دی ہے دین کی بات۔ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ آیت کریمہ کو بھی اس میں لگا دیں، اس کے بغیر بھی اگر کرنا چاہیں تو کتابوں پہ لکھی ہوئی ہے تشریح، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا دوسرا بند ہے، پہلے بند کی تشریح کی ہے، دوسرے بند کی تشریح بھی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، بوڑھا، زیادہ عمر کا فرد۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں۔ بول پیر گردوں کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو ہی یہ میری فریاد آسمان پہ پہنچی تو جو بوڑھا آسمان ہے یا جو صدیوں سے قائم آسمان ہے، اس نے سن کے کہا کہ یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، کون ہے جو میری بارگاہ میں اتنی جسارت کر رہا ہے کہ وہ مجھے براہ راست پکار رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا آسمان سن کے۔ یہ اشعار کی تشریح کر رہا ہوں۔ بولے سیارے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سیارے ہیں، جیسے زہرہ ہے، پلوٹو ہے، مریخ ہے، زحل ہے، اس کے بارے میں کہ سرے عرش بری ہے کوئی۔ سیارے کہنے لگے یہ آسمان سے کوئی آواز آئی ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی۔ آپس میں جب یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میرا یہ شکوہ اوپر آسمان پہ پہنچا تو آسمان نے کہا کہ یہ کیا آواز آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ سیارے کہنے لگے یہ آسمان کے اوپر سے کہیں سے آئی ہے۔ چاند نے کہا نہیں، یہ تو زمین سے آئی ہے، اہل زمین ہے کوئی۔ اور کہکشاں ستاروں کا جو جرمٹ ہے یا ستارے جو تھے کہنے لگے
کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ آواز کہاں سے آئی، پوشیدہ یہی ہے کوئی، یہی کوئی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ اسی کی کوئی آواز ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ آپ نے دھیان سے سمجھنی ہے تشریح اس کی۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے، تو اگر کسی کو سمجھ آئی نا میری بات کی تو رضوان کو سمجھ آئی۔ اب یہ رضوان کون ہے، اور یہاں رضوان کا کیا مطلب؟ رضوان جنت کے ایک فرشتے کا نام ہے، یا جنت کے دروازہ کا نام ہے جو جنت کا دروازہ کھولتا ہے، تو اس کا نام ہے رضوان۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو آدم کو تو جنت کے ملائکہ جانتے ہیں نا، تو علامہ نے کتنی خوبصورت تلمیح استعمال کی ہے، اس میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر بھیجا جانا وہ بیان کیا ہے، اور اس کے لیے تلمیح استعمال کی رضوان کی، کہ اگر میری بات کسی کی سمجھ میں آئی تو وہ رضوان کی سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو بات کی ہے نا یہ اسی آدم کے بیٹے نے بات کی ہے جو کبھی یہاں میں ہمارے پاس جنت میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس کو اب اگر ہم سمیٹیں اس بند کو تو اس کی تشریح یہ بنے گی کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، اب یہ بھی اب اگر امتحان میں آئے گا تو یہ بھی علیحدہ بند کے طور پہ آئے گا، یہ دو بند اکٹھے نہیں آئیں گے، تو اس میں بھی آپ شروع میں امتحان میں اگر آئے گا تو ویسے ہی لکھیں گے کہ مدرجہ بالا بند جو ہے شامل نصاب نظم جواب شکوہ کا دوسرا بند ہے، اگر آپ کو یاد رہے۔ اگر یہ یاد نہ رہے تو صرف کہیں کہ جواب شکوہ سے لیا گیا ہے، جس میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، اور ابھی علامہ اقبال کے بارے میں 2-3 لائنیں دوبارہ لکھ دیں گے کہ جب میرا شکوہ جو تھا آسمان پہ پہنچا تو آسمان نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، سیارے کہنے لگے یہ یہیں کہیں سے آئی ہے، یہ ہو سکتا ہے آسمان سے ہی کسی نے یہ شکوہ کیا ہو۔ چاند کہنے لگا نہیں، یہ تو زمین سے آئی ہے آواز، اور کہکشاں ستارے کہنے لگے کہ پوشیدہ یہی ہے کوئی، ادھر ادھر ہی کوئی ہوگا، اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو نایاب، اس طرح کی جو عجیب، اور اس طرح کی جو دکھ اور درد بھری آواز ہے، یہ بڑی ہی قیمتی ہے، یہ کس نے بیان کیا، اس کو تلاش تو کیا جائے۔ اور پھر کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو، میرے شکوے کی اصل حقیقت کو جو سمجھا تو وہ رضوان نے سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور اس نے اس لیے سمجھا کہ چونکہ جب مجھے جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ مجھے جانتا تھا، اور اس نے پھر میرے شکوے کو سمجھا کہ یہ وہی جنت سے نکالا ہوا انسان ہے جو اپنا دکھ اور درد بیان کر رہا ہے فریاد کی صورت میں۔ تو یہ پہلے دو بند اور علامہ اقبال کا جو تعارف ہے یہ میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے۔ تو یہ دو بندوں کی جو تشریح اور مفہوم مفصلی کہہ سکتے ہیں، میں نے اپنے پاس اگرچہ کتاب ایک رکھی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے، بلکہ میرا جو ہے ذوق اجازت نہیں دیتا کہ میں علامہ کی تشریح کسی کتاب سے دیکھ کے کروں، تو اچھی تشریح لکھی ہے کتاب والوں نے بھی ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ اس کے اگلے جو بند ہے اس کا اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے۔ اللہ حافظ۔